مریم کہاں ہے موم؟ اس نے بے چین انداز میں نظریں ارد گرد گھماتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا تھا، جن کے چہرے کے زاویے اس کا سوال سنتے ہی بگڑ گئے تھے۔ وہ جا چکی ہے۔ اپنی ماں کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب جا چکی ہے؟ کہاں گئی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے غصے سے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتا وہ کون سا مجھے بتا کر گئی ہے؟ مجھے تو خود میٹ سے پتا چلا ہے کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، کچھ پتا نہیں۔ مینام کی ماں مسز نمرا کندھے اچکا کر بولی تھی۔ میر مینام ان کی بات پر بھڑکتا کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ مسز نمرا نے ناگواری سے اسے اٹھ کر باہر جاتے دیکھا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تھا اور اب پھر یقیناً اس ان پڑھ لڑکی کے پیچھے چل دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ ان کے بیٹے کی جان کب چھوڑنے والی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ دبایا تھا۔ اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں ماں، آپ کو مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ گھر سے نکلی ہے۔ پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی، اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ مینان خان سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھتا وہ بولا، کہاں ڈھونڈو کیسے؟ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ اور ظاہر ہے کوئی ٹھکانہ ہوگا، تبھی تو یہاں سے نکلی ہے۔ جب سے آئی تھی تب سے ایک دن خوش نہیں دیکھا۔ اسے گھر کے ملازمین کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ عجیب احساس فراموش اور ناشکری لڑکی ہے کہ تم جیسا شوہر پا کر بھی قدر نہیں اسے۔ مینام، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ لڑکی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم بھی اسے فارغ کر دو۔ ویسے بھی وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے اس سے بہتر لڑکی ڈھونڈوں گی، اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ اس کی ماں نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، وہ میری بیوی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ رشتہ جن بھی حالات میں بنا ہے، میں ہر حالات میں اسے نبھاؤں گا۔ اور وہ بھی بچی ہے، بیوقوف ہے، اس لیے کچھ نہیں سمجھتی، لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ فکر مت کریں، وہ بھی بہت جلد مجھے اور اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہ سنجیدگی سے اپنی ماں کو کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا اور وہ پیچھے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ لڑکی بغور اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میرا نام میرا ہے۔ اس کی معصومیت سے بتانے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ دیکھو مریم، جیسا کہ تم بتایا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، نہ ہی تم پڑھی لکھی ہو، میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی آفر ہے۔ تم کہو تو میں اپنے آفس میں بات کروں، وہاں تمہاری لائق ایک ویکنسی خالی ہے، تمہیں وہاں بغیر کسی ڈگری کے اچھی نوکری مل جائے گی، ورنہ یوں تو تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ خود غرض لوگ کی دنیا ہے، یہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ آج تو میں نے کر دی، لیکن تمہیں خود سروائیو کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ حیات کی نرمی سے سمجھانے پر وہ ایک گہرا سانس لے کر سر ہلا گئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اسے خود ہی اپنے لیے محنت اور کوشش کرنی تھی۔ وہ اس کی بات پر راضی ہو گئی تھی۔ میر منان نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اسے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سختی سے اسے گھر میں رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑکی اس کی بات کو رد کرتی جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہوتی تو وہ اسے اچھا خاصا سبق سکھاتا کہ دوبارہ وہ اس کی نافرمانی کرنے کی ہمت کبھی نہ کر پاتی۔ وہ اس کے دادا کی امانت تھی جس کی حفاظت کا وہ وعدہ کیا تھا اس نے، لیکن اب جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میرا میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس کے دادا کی دوست کی پوتی تھی جس کے ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ اس کے دادا دادی نے اسے پالا تھا۔ کچھ سال پہلے دادی کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر دادی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کے دادا اپنی پوتی کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ ان کی یہی فکر دیکھتے ہوئے منان کے دادا نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کی دوست کی پوتی ہے، نکاح کر لے۔ منان اپنے دادا سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے ان کی خواہش پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ میر منان ملک کا ایک نامور بزنس مین تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھنے والے کو مرعوب کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ کی کتنی ہی لڑکیاں خواب دیکھتی تھی، لیکن اس نے اپنے دادا کی خواہش پر ایک معمولی سی لڑکی سے نکاح کیا تھا، اور وہ لڑکی تھی کہ اسے اور اس رشتے کو قبول کرنے کی تیار ہی نہیں تھی۔ ان کے نکاح کو 1 سال گزر گیا تھا اور 1 ماہ پہلے ہی میرم کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد اب اس کا وہاں اس چھوٹے سے محلے میں اکیلا رہنا ناگزیر تھا۔ اس لیے میر منان اسے اپنے دادا کے ساتھ جا کر اپنے پینشن میں لے آیا تھا۔ منان کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں اور دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں، جو کہ ایک ہائی کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی، ایک غریب ان پڑھ بیوقوف سی لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی، لیکن بیٹے اور سسر کی وجہ سے انہیں خاموش ہونا پڑا تھا۔ پر ایک بات طے تھی کہ وہ اسے کسی صورت اپنی بیٹی کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ منان بڑی مشکل سے اسے یہاں لایا تھا کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔
وہی جانتا ہے کہ اس روتی ہوئی ضد کرتی بچی کو وہ کیسے سختی سے ڈبھٹتے ہوئے اپنے ساتھ لایا تھا۔ میر منان کا پورا دن اپنے آفس میں ہی گزر جاتا تھا۔ منان نے یہاں اسے رہنے کے لیے ایک الگ کمرہ دیا تھا۔ منان کے دادا نے اس سے کہا تھا کہ اب اسے یہیں رہنا ہے اور یہی اس کا گھر ہے۔ وہ اس کا بالکل اپنی پوتی کی طرح خیال رکھتے تھے۔ میرم کا زیادہ تر وقت انہی کے ساتھ گزرتا تھا، لیکن وہ اب عمرے کے لیے چلے گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد میرم کو تنہائی اور اکیلے پن کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہونے لگا کہ جیسے دادا جی کے جانے کے بعد سب کچھ پرایا ہو گیا ہو، یہ گھر اور اس میں بسنے والے لوگ، کچھ بھی اس کا اپنا نہ تھا۔ منان اپنے انتہائی ٹف شیڈیول کی وجہ سے پوری طرح بزنس میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اکثر صبح جلدی اٹھ کر آفس چلا جاتا اور شام کو لیٹ واپس آتا تھا۔ دادا جی کے اصرار پر وہ سب ساتھ ہی ڈنر کرتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد اسے اب ان ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھنا کافی عجیب لگتا تھا۔ اسے یہاں آئی ایک ماہ ہونے والا تھا جب دادا جی چلے گئے، اور اس کے 2 دن بعد ہی دن اچانک جب وہ آفس سے واپسی پر ڈنر کے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب سے وہ آئی تھی اس نے زیادہ تر اسے خاموش ہی دیکھا تھا، اور پھر اس کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھ کر اس سے بات کرتا۔ آج پہلی بار اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑائیں۔ اس کی بات پر منان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہاں کون ہے تمہارا؟ کس کے پاس رہو گی اس اکیلے گھر میں؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مگر میں یہاں بھی نہیں رہنا چاہتی، یہاں بھی کوئی نہیں ہے میرا، یہ تو میرا گھر ہے ہی نہیں، کم سے کم وہ گھر تو میرا ہوگا۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی، جبکہ وہ اسے گھورتا ہوا ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے محروم دادا یہ نکاح کروایا تھا، اس لیے اب سے یہی تمہارا گھر ہے اور تم یہیں رہو گی۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، لیکن یہاں سے تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ تم میری بیوی اور میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم وہاں کہیں اور رہو۔ وہ بغور اسے دیکھتا ہوا دو ٹوک انداز میں بولا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، میرے دادا جان نے وہ نکاح جذبات میں آ کر کیا تھا، میں اس رشتے کو نہیں مانتی اور نہ ہی یہاں رہنا چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھے اس رشتے سے آزاد کریں۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پر میر منان خان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تھا۔ اس لمبے چوڑے نوجوان کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر میرام کی آنکھیں جان نکلی تھیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو لڑکی، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، تمہارے لیے رشتہ معنی رکھتا ہے یا نہیں، لیکن میرے لیے تم میری بیوی ہے اور ہمیشہ میری بیوی رہو گی۔ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں میری بیوی بن کر یہیں رہنا ہوگا۔ میں ابھی بچی سمجھ کر تمہیں وقت دے رہا ہوں، تو بہتر ہوگا کہ خود بھی سکون سے رہو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ میں نہیں چاہتا تم پر سختی کروں، اس لیے دوبارہ ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، اور خبردار جو دوبارہ اس رشتے کو ختم کرنے یا پھر یہاں سے نکلنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو وہ سہم کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتا سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس دن کے بعد میر منان نے نوٹ کیا کہ وہ اس سے ڈرنے لگی ہے۔ نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ شاید وہ غصہ تھا یا پھر ناراض، لیکن دوبارہ اس کی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن دو دن بعد ہی اچانک یوں بنا بتائے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ غائب ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ وہ اس کے محلے میں جا کر پتہ کر چکا تھا، لیکن وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ میر منان وہ شخص تھا جس کے ساتھ کی خواہش شہر کی ہر ایک حسینہ کرتی تھی، اور وہ چھوٹی سی لڑکی جو کہ اس کے نکاح میں تھی، وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بات اس کی ایگو کو پوری طرح ہرٹ کر گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے سے نکاح کر چکی ہو تو اس کی بیوی بن کر یہاں راج کرو گی؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے بیٹے نے تم پر ترس کھا کر تم سے نکاح کیا ہے، اس کے دادا نے اسے مجبور کیا تھا، ورنہ وہ کبھی مر کر بھی تم جیسی لڑکی سے نکاح نہ کرتا۔ وہ تمہیں کبھی بیوی کی حیثیت نہیں دے گا، وہ اپنے معیار کے مطابق لڑکی سے شادی کرے گا، اور تم تمام عمر یہاں کسی کونے میں پڑی رہو گی۔ یہی احسان سمجھو کہ میرے بیٹے نے تمہیں اپنا نام اور پناہ دی ہے۔ مزید کسی چیز کی خواہش مت رکھنا اور اپنی اوقات میں رہنا، اور یاد رکھنا کہ یہ رشتہ کس بنیاد پر بنا ہے۔ وہ دادی جان کے جانے کے بعد اداس سی تھی۔ جب دوسرے دن ہی منان کی ماں نے سخت انداز میں میرم سے کہا تو وہ بیچاری فق ہوتی رنگت سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مانا کہ وہ کم عمر تھی، لیکن اب اتنی بھی ناسمجھ اور بیوقوف نہیں تھی کہ ان کی باتیں اور ان کے بیٹے کا رویہ نہ سمجھ پاتی۔
منان جس طرح اس کی ذات سے ہی لاپرواہ سا رہتا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی ماں کی باتیں 100% سچ تھیں۔ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اب ان ماں بیٹے کا سلوک اسے محسوس ہونے لگا تھا۔ منان کی ماں بظاہر تو اس پر کوئی ظلم نہیں کرتی تھی، لیکن وہ ہمہ وقت اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی میں زبردستی داخل ہوئی ہے اور وہ ان کے بیٹے کے لائق نہیں۔ وہ بہت جلد دوسری شادی کر لیں گی، اور پھر اس شخص کا رویہ بھی تو صاف ظاہر تھا کہ اس کے لیے یہ نکاح سوائے مجبوری کے کچھ نہیں تھا۔ وہ جب سے اسے یہاں لایا تھا، اسے دوسرے کمرے میں کسی بیکار سامان کی طرح پھینک کر وہ خود اسے بھول گیا تھا۔ اس نے تو کبھی پلٹ کر اس کا حال پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ آخر وہ بیوی تھی اس کی نکاح میں تھی، وہ کیسی تھی، اسے کسی چیز کی ضرورت تو تھی۔ اس شخص کو تو جیسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس نے تو کبھی اسے مخاطب کرنا تو دور، ایک نگاہ دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دادا جی کے جانے کے بعد وہ اس کے حکم پر وہ ڈنر کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے اپنا کھانا کھا کر اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر وہاں سے اٹھ جاتا تھا۔ وہ اسے یہاں اپنے گھر میں پناہ دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر چکا تھا۔ اس شخص کو اس میں اور اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ بات وہ بہت جلد سمجھ چکی تھی، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دل پریشان ہوتا تھا۔ وہ کسی پر زبردستی بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے یہ چند بمشکل دن ہی صبر سے گزارے تھے، اور پھر آخر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اگر وہ شخص اس رشتے کو اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تو پھر وہ کیوں یہاں رہے؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ اس دن اس شخص سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ ویسے تو اس کو بتانا وہ ضروری نہیں سمجھتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اس انچاہے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے یہاں سے جائے، تاکہ یہاں واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ لیکن اس شخص کی باتیں سن کر اس کا دل مزید بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ وہ تمام عمر یہاں اس کے نام پر بیٹھی رہے، اور خود وہ دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ وہ جو دل میں اس شخص کو چاہنے لگی تھی، اب اس کا دل اس شخص سے اور اس رشتے سے پوری طرح اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس شخص کی خود غرضی اور بے رحمی پر اسے غصہ آیا تھا۔ آخر اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تمام عمر یہاں ان کے احسانوں تلے دبی ان کے نام پر بیٹھی رہے گی۔ ٹھیک ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتا تو پھر کر لے اپنی پسند کی شادی سے لڑکی، لیکن اسے تو لٹکا کر نہ رکھے، اسے پھر آزاد کر دے۔ جب وہ اسے بیوی نہیں مانتا تو پھر جانے کیوں اس رشتے کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس دن کے بعد اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی اس سے دوبارہ بات کرنے کی۔ وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ سوچ کر رک گئی کہ دادا جان کے واپس آنے پر وہ ان سے بات کرے گی۔ شاید وہ اپنے دادا کی وجہ سے اسے طلاق نہیں دے گا، یقیناً وہ بولیں گے تو وہ اسے آزاد کر دے گا، اور پھر اب اس دنیا میں وہی اسے اپنے سے لگتے تھے۔ لیکن 2 دن بعد پھر سے اس کی ماں کی دل خراش باتیں سنتی وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ اسے لگا یہاں مزید رکی تو اس کی سانسیں رک جائیں گی، اسی لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ آئی۔ وہاں سے نکل کر آنے کے بعد اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جائے۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس کا محلہ یہاں سے بہت دور تھا، اور اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہاں تک جا سکے۔ جو کپڑے، جوتے اور سامان وغیرہ اس شخص نے لے کر دیا تھا وہ وہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ جب اس رشتے کو ہی نہیں مانتی تھی تو پھر اس کی لائی گئی چیزیں کس حق سے اپنے ساتھ لاتی؟ وہ اپنی طرف سے ہمیشہ کے لیے وہ گھر اور اس شخص کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وہ سڑک پر پریشان سی بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اچانک سے اسے یوں رات کے وقت اکیلا بیٹھا دیکھ کر اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سی فلیٹ پر لے آئی تھی۔ حیات نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے اسے یہی بتایا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، جس پر اس نے شاید ترس کھاتے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ حیات نے اپنے آفس میں بات کی تھی اور حیرت انگیز طور پر اسے آسانی سے بغیر کسی ڈگری کے آفس میں جاب مل گئی تھی۔ اس کا کام بھی آسان تھا، اسے بس ورکرز کے لیے چائے یا کافی وغیرہ بنا کر سرو کرنی ہوتی تھی، یا پھر کوئی فائل یہاں سے وہاں پہنچانی ہوتی تھی۔ سیلری بھی اچھی خاصی تھی۔ ویسے تو سب ٹھیک ہی تھا، لیکن اسے اس آفس کا CIO یعنی باس بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا حکم تھا کہ ان کی کافی ان کے آفس میں ہی بنائی جائے۔ ایک تو وہ اسپیشل قسم کی کافی بنواتا تھا جسے بنانے میں ہی 10 سے 20 منٹ لگ جاتے تھے، جس سے وہ بیچاری جھنجھلا کر رہ جاتی۔ پھر وہ ان کی کافی لے کر ان کے ٹیبل کے سامنے کتنی ہی دیر کھڑی رہتی تھی کہ جب تک وہ محترم ہاتھ کے اشارے سے اسے کافی ٹیبل پر رکھنے کا نہیں کہتے تھے، تب تک اسے کافی پکڑ کر خاموشی سے انتظار کرنا ہوتا تھا۔ باس کی PI کا آرڈر تھا کہ باس بے حد سخت ہے، اس لیے ذرا سی بھی چوک برداشت نہیں کریں گے۔ یوں کھڑا ہونے کا بھی انہوں نے ہی بولا تھا۔ میرا نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان کی کرسی کا رخ ہمیشہ دوسری جانب ہوتا تھا
اور اس شخص کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ ایک لفظ نہیں بولتا، بس اشاروں میں ہی حکم چلاتا تھا۔ میرم کتنی بار اس کی کرسی اور اس کے بالوں کو غصے سے گھورتے ہوئے منہ چڑھاتی تھی، کیونکہ پورے آفس میں ایک یہی شخص تھا جو کہ بنا کچھ کہے بھی اسے زج کر دیتا تھا۔ حیات نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس کا 2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا اور اس کے زیر استعمال صرف ایک ہی کمرہ تھا، اس لیے دوسرا کمرہ اس نے میرم کو دے دیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلی سیلری آتے ہی سب سے پہلے اس شخص سے خلا کا مطالبہ کرے گی۔ اسے وہ گھر چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا اور اس شخص نے اس کا پتہ تک نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے جانے پر وہ بے حد خوش ہوگا، کہ اس کے لیے تو اچھا ہی تھا، خواہ مخواہ کا خرچہ بچ گیا تھا۔ وہ بظاہر اسے چھوڑ آئی تھی، لیکن اس کا دل بے حد اداس تھا۔ جو بھی تھا وہ شخص بھلائے جانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ پھر وہ تو اس کی نکاح میں تھی، کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے بھول جاتی؟ وہ کمبخت ایسے دل میں بسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اپنے دل کی خاطر زبردستی اس کے سر پر مسلط ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی اس شخص کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ان دونوں کے لیے یہی صحیح تھا۔ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا جسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا۔ وہ جانتی تھی ایک دن وہ بھی اس سے اکتا کر اسے چھوڑ دے گا۔ ابھی صرف اپنے دادا کی خاطر خود پر جبر کر رہا ہے۔ اسے یہاں 1 ماہ ہو گیا تھا اور وہ اب کافی حد تک پرسکون تھی۔ اس 1 ماہ میں اس کا تمام تر خرچ حیات نے اٹھایا تھا، یہاں تک کہ اسے پہننے کے لیے اپنے کچھ سوٹ بھی دیے تھے۔ وہ واقعی حیران تھی کہ آج کل کے دور میں بھی اس جیسے انسان ہوتے ہیں جو بلا وجہ میں کسی کی مدد کرتے ہوں۔ ایک اس کا شوہر تھا جس کے دل میں اس کا احساس ہی نہیں تھا، اور پھر جیسا کہ اس نے سوچا تھا، پہلی سیلری آتے ہی اس نے خلا کا کیس دائر کیا تھا۔ وہ اب اس بے جان رشتے سے آزادی چاہتی تھی۔ سر، آپ کے لیے لیگل نوٹس آیا ہے۔ وہ اپنے آفس روم میں پرسکون سا بیٹھا تھا جب اس کا پی اے اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اس کے ہاتھ سے وہ خاکی لفافہ پکڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر خلا نامے پر پڑی، اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے وہ خلا نامہ پھاڑ کر اپنی ٹیبل پر رکھا تھا۔ تو اس لڑکی کو ابھی تک سکون نہیں آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اسے کچھ عقل آئے گی اور اب کوئی بیوقوفی نہیں کرے گی، لیکن وہ لڑکی تو ابھی تک اسی ایک ضد پر قائم تھی۔ وہ غصے سے اپنی ٹیبل پر ہاتھ مارتا ٹیبل پر موجود تمام چیزیں نیچے گرا گیا تھا۔ اس کا پی اے اس کا غصہ دیکھ کر خوف سے آنکھیں پھیلائے پیچھے ہوتا دیوار سے جا لگا تھا۔ اس کا غصہ ایسا ہی تھا کہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ وہ اب تک خاموش تھا تو اس لڑکی نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اب اپنی منمانی کر سکتی ہے، لیکن وہ اب اسے اچھے سے بتانے والا تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے، جو کہ وہ یقیناً بھول گئی تھی۔ مگر وہ نہیں بھولا تھا، اور اب اسے بھی ایسے ازبر کروانے والا تھا کہ وہ جو بار بار اس کے ضبط کو آزماتی تھی، زندگی بھر یاد رکھے گی۔ وہ آنکھوں میں عجب سا عزم لیے اپنی نظریں غیر مرئی نقطے پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ خوشی خوشی آفس کی بلڈنگ سے باہر آئی تھی۔ اس کا ارادہ کچھ شاپنگ پر جانے کا بھی تھا۔ بات سنیں۔ وہ خوشی خوشی جا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کی آواز پر وہ چونک کر پیچھے مڑی تھی۔ یہ شاید آپ کا ہے، آپ جب مجھے چائے دینے آئی تھی تو یہ وہیں رہ گیا تھا۔ وہ نوجوان نرمی سے اسے دیکھتے بولا تھا، تو وہ سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے وہ بریسلیٹ تھام گئی تھی۔ ساتھ ہی خوش ہوتے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ آفس کا ہی ایک ورکر تھا اور میرم کو شروع سے ہی وہ نہایت نرم مزاج معلوم ہوتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ کھڑوس باس کا کھڑوس پی اے اسے کسی کے پاس زیادہ تر ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ میرا نام حمزہ ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ وہ نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ میں میرم ہوں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی میڈم۔ اس سنڈے کو ایک بزنس پارٹی ہے، آفس کے تمام ورکرز آئیں گے۔ باس نے ملک کے بڑے بڑے بزنس مینس کو بلایا، ہر کوئی اپنے پارٹنر کے ساتھ جائے گا۔ کیا تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی؟ وہ نوجوان نرمی سے مسکراتا بولا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بڑے بڑے بزنس مین آنے والے تھے، اگر وہاں منان خان بھی ہوا تو ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آیا تھا، جس سے اگلے ہی پل وہ جھڑک گئی تھی۔ ان کے درمیان تو جو بے نام سا رشتہ تھا وہ بھی بہت جلد ختم ہونے والا تھا۔ پھر اس کا اس شخص کے بارے میں سوچنا بنتا نہیں تھا۔ یہ اس کی اپنی زندگی تھی اور وہ جیسے چاہے زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ اقرار میں سر ہلا گئی تو وہ نوجوان بھی اس کی بات پر خوش ہوتا 1-2 مزید باتیں کرتا اپنے راستے چل دیا، تو وہ بھی خوشی خوشی اب سڑک کی جانب بڑھ گئی تھی تاکہ کوئی رکشہ روک کر بازار جا سکے۔ اب پارٹی کے لیے کپڑے بھی تو لینے تھے۔ جب سے خلا کا نوٹس بھیجا تھا تب سے ہی دل بے حد اداس تھا۔ کچھ اس وجہ سے بھی تھا کہ اس نے پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا کہ شاید اس طرح سے دل بہل جائے، حالانکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔
جتنی آسانی سے اس نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ اتنا آسان نہیں۔ اس شخص سے آزاد ہونا یہ بے حد مشکل ہونے والا تھا۔ وہ ابھی ادھر ادھر کوئی رکشہ تلاش کر رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے گاڑی آ کر رکی، اور اگلے ہی لمحے اس گاڑی میں سے منان خان کو باہر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس حسین نوجوان کو اپنے روبرو دیکھا تھا۔ اندر بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پائی، اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاید وہ اسے خلا دینے آیا تھا۔ دل یہ سوچ کر ہی بھاری ہو رہا تھا۔ تو تمہیں آزادی چاہیے مجھ سے، اور اس رشتے سے؟ کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جب دل چاہ کر لیا اور جب دل چاہ ختم کر دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا لڑکی، کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے باوجود بھی تم نے ایسی بیوقوفی کرنے کا سوچا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے کورٹ میں گھسیٹ کر اس رشتے سے آزاد ہو سکتی ہو۔ اگر تم ایسا سوچتی ہو تو غلط ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ تم میری ہو اور تاعمر میری بیوی بن کر ہوگی۔ تمہارا لحاظ کرو، تمہیں یہ سب قبول کرنے کے لیے کچھ وقت دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی منمانی کرو۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا ہوا ایک ایک لفظ جما جما کر ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں پر وہ معصوم لڑکی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا پریشان۔ آخر وہ اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ جب اسے کبھی بیوی کا مقام دینا ہی نہیں تھا تو پھر کیوں زبردستی اسے اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا چاہتا تھا؟ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ ہم دونوں نے ہی یہ رشتہ مجبوری میں قبول کیا ہے، اور ہم دونوں ہی ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے تو پھر کیوں آپ اس رشتے کو گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی کے احساس سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ تم ابھی یہ سب سوچنے سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہو، اور میں اس لیے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں کہ ابھی بچی ہو۔ میں ایک خان ہوں، اور ہم خان اپنی ملکیت میں آئی عورت کو چھوڑا نہیں کرتے۔ یہ رشتہ جیسے بھی جن بھی حالات میں بنا ہے، لیکن میں اسے تمام عمر نبھاؤں گا، اور تمہیں بھی میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہنا ہوگا، چاہے اس سب میں تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ اب بہت گھوم پھر لیا، اب سے تم پینشن میں رہو گی، اور یہ نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں موجود ہوں تمہاری ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ اب سے تم آفس نہیں جاؤ گی، بلکہ اس فلیٹ پر بھی نہیں رہو گی، تم میرے ساتھ چلو گی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف غیرت کے نام پر اسے ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے ایک انچاہی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ میں وہاں واپس نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی یہ نوکری چھوڑوں گی۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، نہ ہی میں آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ کریں۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھتے؟ آپ کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ اپنی معیار کے مطابق کوئی بھی لڑکی ڈھونڈ لیں، لیکن میری جان چھوڑ دیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے کہتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اس کے الفاظ اور انداز پر میر منان خان لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کیوں اس طرح کرتی تھی، جیسے اس کا ساتھ اس کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ وہ اپنی بات ختم کرتی اپنے آنسو بے دردی سے صاف کر کے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی نیچے اتر گئی تھی۔ گاڑی ابھی تک آفس سے کچھ دور سڑک پر کھڑی تھی، اور منان خان نے ڈور لاک نہیں کیے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے قید نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن ایک یہ بیوقوف لڑکی تھی کہ نہ تو کچھ سننے کے لیے تیار تھی، اور نہ ہی سمجھنے کے لیے۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایک کی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ چاہتا تو اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھا، اس لیے اسے خاموشی سے وہاں سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ ایک بار پھر اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ اس شخص سے بچ کر بھاگ آئی ہے، اور وہ جانتا بھی نہیں کہ وہ کہاں گئی، لیکن اسے تو سب کچھ معلوم تھا۔ وہ کہاں جاب کرتی ہے، کہاں رہتی ہے، وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا عرصہ کبھی پلٹ کر اس کا پتہ تک نہیں کیا۔ اب بھی جب اس نے خلا کا کیس دائر کیا تب یہ وہ شخص سامنے آیا، اور آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اسے ڈرا دھمکا کر اپنے پاس قید کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ لیکن وہ اب کبھی بھی اس شخص کے پاس واپس نہیں جائے گی۔ اسے رہنا ہی نہیں تھا اس مطلبی شخص کے ساتھ، جو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے بڑے سے مینشن میں شو پیس کی طرح رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی تب سے بس اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے اگر زبردستی کی کوشش کی تو وہ اسے روک نہیں پائے گی۔ وہ ایک بے سہارا اکیلی لڑکی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی اپنا نہیں تھا۔ ایسے میں وہ اس پاورفل انسان کا مقابلہ بھلا کیسے کرتی تھی؟
لیکن خود کو اس کے ہاتھوں برباد ہوتے بھی خاموشی سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب تو وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، مطلب وہ آسانی سے اس تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے دل میں اندر ہی اندر کہیں خوف بھی تھا کہ جانے اب کیا ہو جائے، لیکن عزم اب بھی پختہ تھا کہ اس شخص سے ہر صورت آزاد ہو کر رہے گی۔ اگلے دن بے حد خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی وہ آفس کے لیے تیار ہو کر نکل پڑی تھی۔ یہ نوکری بڑی مشکل سے ملی تھی، وہ اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ آفس میں جا کر اسے پتہ چلا کہ آج باس کا موڈ بے حد خراب ہے، سارا اسٹاف ہی پریشان نظر آ رہا تھا، جس پر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے لیے تو زندگی دن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ باس کو یہ کافی پسند نہیں آئی، دوبارہ بناؤ، اور باس کا آرڈر ہے آج پورا دن تم یہیں ان کے آفس میں ان کی کافی اسٹیشن کے پاس کھڑی رہو گی، یہ تمہاری سزا ہے۔ وہ باس کے لیے کافی بنانے گئی تو انہوں نے رخ موڑی ہمیشہ کی طرح ہاتھ بڑھا کر کافی کا مگا اٹھا لیا اور کافی بغیر دیکھے ہی چکھے پی لی۔ بیل بجا دی جس پر ان کا پیا چراغ کے جن کی طرح وہاں نازل ہوا تھا۔ اس پر بھڑکنے لگا، جبکہ وہ ہنوک انداز میں کبھی اسے تو کبھی اپنی باس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں باس کے بولے بغیر اسے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پی اے کی بات ماننی پڑی تھی۔ 3 سے 4 بار بغیر چکھے اس کے کھڑوس باس نے کافی رد کرتے ہوئے آخر 6ٹھی بار کافی پی لی تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا، لیکن اس دن پورا دن اسے وہی باس کے آفس میں کھڑا رہنا پڑا تھا۔ پورے 5 گھنٹے مسلسل کھڑے رہنے سے بیچاری کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ جب تک آفس کی چھٹی ہوئی تب تک وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ تھکی ہاری سے واپس آتی اپنے کمرے میں گھستی بستر پر گر گئی تھی۔ آج کا دن اس کے اعصاب پر بے حد بھاری تھا۔ ایک تو منان خان کی ٹینشن تھی، اوپر سے باس نے پورا دن کھڑے رکھ کر جو اسے سزا دی تھی، وہ بیچاری مزید نڈھال ہو گئی تھی۔ کل اتوار تو آفس سے چھٹی تھی اور کل ہی بزنس پارٹی تھی جس میں حمزہ نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ میں میر منان خان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں اس کی پابند نہیں ہوں۔ وہ وہاں موجود ہو یا نہ ہو، مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ وہ خوفزدہ تو تھی، پھر خود کو مضبوط رکھتے خود کو ہی تسلی دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے وہ سلیو لیس گاؤن پہن لیا جو اس نے آن لائن آرڈر کیا تھا۔ وہ اس خوبصورت مگر بولڈ لباس میں ملبوس حمزدہ اپنے ساتھ بزنس پارٹی میں آ گئی تھی، جہاں میر منان بھی موجود تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ایک پل کو میرم گھبرائی تھی، لیکن اگلی پل خود کو یہ باور کرواتے کہ وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ بظاہر وہ جتنی پرسکون نظر آ رہی تھی، دل اندر سے اتنا ہی سہما ہوا تھا۔ وہ منان خان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، وہاں اس کے نکاح میں موجود وہ نازک جان اس سے ٹکرانے کی غلطی کر چکی تھی۔ میر منان نے بمشکل سب کی موجودگی میں خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ پٹھان تھا اور وہ 16 سالہ لڑکی اس کی غیرت کو للکار رہی تھی۔ وہ بظاہر نارمل ہی رہا تھا، لیکن اس کے اندر آتش فشاں ابل رہے تھے۔ اس کا دل ہر شے تہس نہس کر دینے کو درپر تھا۔ رات جب وہ اپنے کمرے میں لوٹی تو میر منان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پھتر ہو گئی۔ بچی سمجھ کر مہلت دے رہا تھا، پر آج تم نے ثابت کیا ہے کہ تم بھرپور جوان ہو چکی ہو، اس لیے اب تمہیں مہلت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب سے تم میری بیوی ہونے کا ہر حق ادا کرو گی۔ وہ قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا یہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کے اس انداز اور آنکھوں سے جھلکتے عجیب سے جنون کو دیکھ کر میرم کی زبان تالو سے لگ گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں اس فلیٹ میں اس کے کمرے میں کیسے آیا، اسے تو یہی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ حیات آج یہاں نہیں تھی، وہ اپنی ایک دوست کے یہاں ہی رکی ہوئی تھی۔ میر منان اپنے غصے سے بھری نگاہیں اس کے معصوم چہرے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ جو حرکت اس نے اب کی بار کی تھی وہ کسی صورت قابل معافی نہیں تھی۔ وہ بار بار اسے بچی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، اور یہ لڑکی تھی کہ اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر بستر کی جانب بڑھا تھا۔ اسے بستر پر پٹکنے کے انداز میں لٹاتے وہ اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ پلیز ایسا مت کریں۔ میرم کی آنکھوں میں خوف کے باعث آنسو آ گئے تھے، جس پر میر منان جو کہ غصے سے پاگل ہوتا ہر حد سے گزر جانا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں افسوس لی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس لڑکی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو ایسے ہولیے میں تمام غیر مردوں کے بیچ ایک نام محرم کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزری تھی۔ جو حرکت اس نے کی تھی اسے وہ اس کا بشنق قرار دے کر معاف نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ خود پر جبر کرتا اس سے دور ہوا تھا۔
جس پر وہ بھی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آخر تم کیوں اتنی ضدی ہو؟ کیا تمہارے لیے اس رشتے کو قبول کرنا اس قدر مشکل ہے کہ اس رشتے سے آزاد ہونے کے لیے تم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو؟ وہ پہلی بار دھیمے انداز میں اس کی جانب پشت کیے تھکے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی ضد اور ہر درمی نے اسے تھکا دیا تھا۔ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے رشتہ مشکل ہے۔ آپ نے مجبوری میں مجھے قبول کیا۔ وہ آپ ہیں جو کہ مجھے بیوی کی حیثیت نہیں دینا چاہتے۔ آپ نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ آپ کے گھر میں آپ کے نام پر پوری زندگی گزار دوں اور آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کر کے عیش کریں؟ کیا مجھے کوئی حق نہیں کہ زندگی جینے کا؟ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے اس احسانوں کے بوجھ تلے دب کر۔ اگر میں ایسا سوچتی تو اس میں کیا غلط ہے؟ جب آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں تو میں کیوں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی؟ پلیز خدا کے لیے مجھے آزاد کر دیں۔ میں تمام عمر آپ کے نام پر آپ کے مینشن میں بیٹھ کر نہیں گزار سکتی۔ میں بھی جینا چاہتی ہوں، خوش رہنا چاہتی ہوں، پلیز۔ میرم کی بھی جیسی بس ہوئی تھی، وہ سہتے سہتے تھک گئی تھی، اس لیے غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اس لڑکی کے روتے ہوئے کہنے پر وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کب کہا کہ میں دوسری شادی کروں گا؟ اور کس نے کہا کہ یہ رشتہ زبردستی جڑا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنے مینشن میں رکھ کر تم پر کوئی احسان کر رہا ہوں؟ وہ حیرت سے اس کی جانب پلٹتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ مجھے سب نظر آتا ہے، آپ کا انداز، آپ کا رویہ صاف ظاہر کرتا ہے۔ نکاح کے بعد آپ نے کبھی میرا پتہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور پھر جب مجھے اپنے مینشن میں اپنے دادا جان کی وجہ سے لے آئے تو کبھی ایک نباہ بھی مجھ پر نہیں ڈالی، نہ ہی کبھی مجھے غلطی سے مخاطب کیا۔ ظاہر ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ آپ کا ہر عمل، ہر انداز یہ چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ میں آپ پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں، اور آپ کی موم نے مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے۔ میرا نے روتے ہوئے کہا تو میر منان سب سمجھ آ جانے پر افسوس سے سر ہلا گیا تھا۔ اسے اب سب سمجھ آ گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے اس بیوقوف لڑکی پر انتہائی افسوس بھی ہوا تھا۔ وہ لڑکی تو شاید جانتی بھی نہیں تھی کہ جب سے وہ اس مینشن میں آئی تھی تب سے ہی وہ میر منان کی نظروں میں تھی۔ وہ تو بس اس کی عمر اور معصومیت دیکھتے ہوئے خود ہی اس سے دور رہتا تھا، تاکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم پر خود کو مسلط کرتے، اسے خود سے بزن کرتے۔ اس کے نزدیک ابھی بھی وہ بہت چھوٹی تھی، ان کے درمیان موجود اس رشتے اور اس کی نزاکتوں کو سمجھنے اور نبھانے کے لائق نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جب وہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی اور سڑک پر پریشان سی بیٹھی تھی، تب وہ منان ہی تھا جس نے اپنے آفس کی ایک لڑکی کو جان بوجھ کر اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا، ورنہ کون یوں بلا وجہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ حیات کو اس نے باقاعدہ پیسے دیے تھے کہ وہ اس کی بیوی کو اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے جگہ دے، اور جو کپڑے اور کھانے کی چیزیں حیات اسے دیتی تھی وہ میر منان بھیجتا تھا۔ میرم کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس آفس میں وہ کام کرتی تھی وہ بھی میر منان کا آفس تھا، اور حیات کے فلیٹ میں جس کمرے میں وہ رہتی تھی اس کمرے میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ مینسر سے چلے جانے کے باوجود بھی میر منان کی نظریں ہر وقت اس پر جمی رہتی تھیں۔ اس نے تو کبھی اسے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آفس میں جب وہ کیوٹ سے فیس ایکسپریشنز بناتے، اس کا کافی بناتی اور اسے منہ چڑھاتی تھی، تو وہ اپنا تمام کام چھوڑ کر کس قدر محویت سے اپنے آفس میں لگے کیمراز کے ذریعے اپنی آئی بیڈ پہ اسے دیکھتا تھا۔ لیکن یہ بات وہ اسے کبھی نہیں بتانے والا تھا، کچھ چیزیں راز ہی رہنی چاہیے تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل پر قابض ہو گئی تھی، اور ابھی بھی اسے لگتا تھا کہ وہ اس پر بہت زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ وہ جانتی نہ تھی کہ وہ منان خان تھا، اس کے ساتھ کوئی زبردستی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے اپنے دادا سے واقعی بہت محبت تھی، لیکن اس سے نکاح صرف اپنے دادا جان کے کہنے پر ان کی محبت میں نہیں کیا تھا۔ کچھ تھا اس لڑکی میں جو وہ اس سے پہلی نظر میں بھاگ گئی تھی۔ اس سے نکاح کا فیصلہ دراصل اس کا اپنا تھا، جس پر اس کے دادا خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتا، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں موقع ملے تو کیا تم یہ رشتہ نبھاؤ گی؟ اگر ہمارا نکاح ان حالات میں نہ ہوتا تو کیا تم مجھے شوہر کے روپ میں قبول کر لیتی؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب تک اسے یہی لگا تھا کہ وہ لڑکی اسے پسند نہیں کرتی، شاید وہ اس سے بہت بڑا ہے اسی وجہ سے، یا شاید کوئی اور وجہ تھی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے اس رشتے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔
اس لیے اب وہ اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ مقابل کے سوال پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ میں تو یہ زبردستی کا رشتہ بھی نبھا لیتی اگر مجھے لگتا کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے، لیکن صرف میرے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ ہی اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ نظریں جھکائے نم انداز میں بولی تھی، جس پر وہ ایک گہرا سانس لے کر اگلے ہی لمحے بغیر کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں پورے دل سے یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، اگر میں کہوں کہ میں تمام عمر صرف اور صرف تمہارے ساتھ وفادار رہ کر گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا تم میرا ساتھ قبول کر لو گی؟ اس کے غمگین آواز میں پوچھنے پر وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس شخص سے ایسے کسی لفظ کی اس کی توقع نہیں تھی۔ لیکن آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میں تو ایک انچاہا وجود ہوں، آپ کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کس نے کہا تم سے کہ تم میرے قابل نہیں ہو؟ اس روئے زمین پر میری اکلوتی بیوی ہو، اپنی حیثیت کا اندازہ یہیں سے لگا لو۔ اور میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی، یہ سب میری رضامندی سے ہوا ہے۔ میری زندگی میں تمہارے بعد کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں تک تم سے لاتعلقی کا معاملہ ہے تو تم صرف میری منقوہ تھی، اور میں تو صرف تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کا وقت دے رہا تھا۔ میرے نزدیک تم ابھی چھوٹی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ گی تو سیدھا تمہیں رخصت کرا کے اپنے کمرے میں لے جاتا۔ لیکن بے فکر رہو، اب رخصتی کے بعد تمہاری تمام تر حسرتیں پوری کر دوں گا۔ اب بتاؤ، میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو یا اب بھی اپنی ضد پر قائم رہنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا، تو وہ کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی نگاہوں کی تپش سے گلنار ہوتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ یہ شخص تو جانے کب سے اس کے دل کا مکین بن گیا تھا۔ اس سے دستبرداری کس قدر اذیت ناک تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن اب اگر وہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کے لیے تیار تھا تو وہ بھلا کیوں اس سے فرار کی کوشش کرتی؟ اس کا دل اس شخص کی باتوں پر عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس شخص کی سنگت کا سوچ کر ہی اس کی روح تک شرشار ہو گئی تھی۔ وہ لال ہوتے گالوں کے ساتھ آہستگی سے اسبات میں سر ہلا گئی، جس پر منان خان دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ آخر کار وہ اس جھلی سی لڑکی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ وہ اس کے لیے کس قدر ضروری تھی یہ وہ اسے رخصتی کے بعد بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے دادا کچھ ہی دنوں تک واپس آنے والے تھے اور ان کی واپسی پر ہی وہ اب رخصتی چاہتا تھا۔ فی الحال رخصتی تک وہ اسے کہیں اور رکھنے والا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسے اپنی ماں کی حرکت پر افسوس تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے مزید بدمزگی سے بچنے کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان دونوں کو الگ الگ ہی رکھے۔ وہ ایک نظر اس معصوم سی لڑکی پر ڈالتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا، سکون سے آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ محبوب کی پناہوں میں وہ بھی سکون پا گئی تھی۔